अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआ पढ़ेंगे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 53 से। तो अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुआ हमें सिखाई है। पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आमन्ना बिमा अनज़लता वत्तबाना रसूल फक्तुबना मअश-शाहिदीन। रब्बना आमन्ना बिमा अनज़लता वत्तबाना रसूल फक्तुबना मअश-शाहिदीन। रब्बना आमन्ना बिमा अनज़लता वत्तबाना रसूल फक्तुबना मअश-शाहिदीन। रब्बना, ऐ हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान ले आए, बिमा अनज़लता, उस पर जो आपने नाजिल फरमाया, यानी कुरान पाक पर और बाकी तमाम आसमानी किताबों पर, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपने हमारी हिदायत के लिए भेजी, हम सब पर ईमान लाते हैं। वत्तबाना रसूला, और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं। फक्तुबना, पस तू हमें लिख ले, मा अश-शाहिदीन, उन लोगों में जो गवाही देने वाले हैं। यानी अब हम कुरान और सुन्नत पर मुकम्मल तौर पर चल कर ही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इल्तिजा कर सकते हैं कि हमारा नाम अब गवाही देने वालों में लिख लीजिए। गोया अब कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होना पड़ेगा, ईमान और अमाल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालना पड़ेगा। जिंदगी के हर गोशे में, हर अमल में, हर काम में कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले करने होंगे, चलना होगा। तो फिर अल्लाह ताला के यहाँ फक्तुबना मा शाहिदीन, यानी बंदे को गवाहों में लिख दिया जाएगा। वो लोग जो गवाही देते हैं कि अल्लाह वाहिद है, उसके सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे रसूल हैं। और उसके अलावा क़यामत के दिन जो गवाही होनी है तमाम पैगंबरों की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गवाही देगी। तो उनमें से ये लोग जो नेक लोग होंगे, जो गवाही देंगे, उनमें हम दुआ कर रहे हैं कि हमारा नाम भी लिख लिया जाए ताकि हम भी उसमें शामिल हो जाएं। यही दुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने की थी। कुरान पाक में जिस आयत में ये दुआ आती है, तो उसी में यानी हवारी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मददगार थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, रब्बना, ऐ हमारे रब, आमन्ना, कि हम ईमान ले आए, बिमा अनज़लता, उस वक्त अल्लाह ने नाजिल फरमाई थी इंजील, बाइबल, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। तो हवारियों ने कहा था, अल्लाह ताला से अर्ज किया था कि हम तो ईमान ले आए हैं इस इंजील पर भी, इस बाइबल पर जो आपने किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, हम इस पर भी ईमान ले आए हैं। वत्तबाना रसूला, और हमने इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी भी कर ली है। फक्तुबना, पास तू हमें लिख दे, मा शाहिदीन, उन लोगों में जो गवाही देने वाले हैं। तो गोया यहाँ पर आप देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह ताला ने उनके अल्फाज दुआ के हमारे लिए कुरान पाक में फरमा दिए हैं, क्योंकि अल्लाह को इतने अल्फाज अच्छे लगे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी ये दुआ मांगा करे। और इसी में देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा वत्तबाना रसूला, तो हमने रसूल यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी की।
اب عیسائی جو ہیں یہ دیکھیں وہ بھی تو عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے نا، اور وہ لیکن انہوں نے آج کل کے عیسائی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا ہے، اور اللہ بعض عیسائیوں نے تو پتہ نہیں 3 خدا بنائے، ان میں سے ایک خدا استغفر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ان کے اپنے ہی وہ بنائی ہوئی خرافات ہیں جو کہ بعد میں شروع ہوئی، جبکہ اصل اللہ نے دیکھیں خود بیان فرمایا ہے کہ حواری جو عیسیٰ علیہ السلام کے تھے انہوں نے یہ دعا کی تھی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رسول ہیں، واتبعنا الرسول یعنی ہم نے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر لی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو انہوں نے کہا ہماری اب شہادت میں لکھ دیجئے، یعنی ہمارا نام گواہوں میں لکھ لیجئے۔ تو انہوں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اب ہمیں بھی شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ قیامت کے دن تمام رسولوں کی گواہی دے گی۔ تو اب کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ دعا جب ہم مانگتے ہیں تو ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ لیا جائے گا جو قیامت کے دن رسولوں کی گواہی دیں گے۔ جب لوگ منکر ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا رسولوں نے آپ کو اللہ کے انبیاء نے آپ کو پیغام اللہ کا نہیں پہنچایا تھا، تو کچھ لوگ جو اس میں سے کہیں گے نہیں پہنچایا تھا، تو پھر وہ پیغمبروں کو لایا جائے گا، تو وہ پیغمبر جو ہوں گے اللہ کے سامنے ہوں گے، اور وہاں پر وہ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہماری گواہی دے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم بھی شامل ہیں، تو ہمارا نام بھی ان گواہوں میں آ جائے گا۔ تو اس لیے یہ دعا مانگا کریں، تو ہو سکتا ہے ہمارے اوپر کرم ہو جائے، ہمارا نام بھی ان گواہوں میں آ جائے، اور جس نے رسولوں کی گواہی دے لی تو انشاءاللہ اس کو جنت میں بھی داخلہ مل جائے گا۔ تو اس لیے یہ دعا آپ ضرور مانگا کریں، ہر وقت ہر نماز میں کوشش کیا کریں کہ ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا جو تو نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک کو اور باقی تمام کتابوں کو۔ مسند احمد میں حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی 315 کے قریب کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، تو وہ چھوٹی کتابیں بڑی کتابیں سب ملا کر۔ تو ہم کہتے ہیں، ہم عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کتابوں پر ایمان لائے ہیں جو آپ نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی کتابیں نازل فرمائیں، جو صحیفے نازل فرمائے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور قرآن پاک پر تو عمل کر کے ہم تیرے حضور واتبعنا الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، یعنی سنت کو بھی ہم مانتے ہیں، سنت کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں نا، جب ہم عرض کرتے ہیں نا ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا ہم اس پر جو تو نے نازل کیا۔ ہمارے سامنے تو قرآن پاک ہے نا، تو ہم کہتے ہیں قرآن پاک پر نازل آپ نے نازل فرمایا، ہم قرآن پاک پر بھی ایمان لے آتے ہیں، اور واتبعنا الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ گویا ہم قرآن و سنت کو مان کر اسی کے اوپر چل کر اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ تو پھر جب بہتر بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فاکتبنا مع الشاہدین، پھر اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ پھر وہ لکھ لیتے ہیں مع الشاہدین، ان لوگوں میں ہمارا نام جو شہادت دینے والے ہیں، جو قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور یہ دعا حواریوں نے کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حواری فرمایا تھا جنگ احزاب کے موقع پر۔ تو اس طرح سے یہ دعا بہت اہم ہے، اور ہمیں جو ہے یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہم قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول جتنے بھی ہیں جن کے بارے میں امت کے لوگ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا تھا، تب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی پیغمبروں کی، تو ہمارا نام بھی اس میں آ جائے گا، تو ہم بھی گواہی دینے میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم نے گواہی دے دی تو پھر انشاءاللہ ہمارا نام اگر لکھ لیا گیا تو سمجھو جنت کا راستہ ہمارے لیے کھل گیا۔ تو اس لیے یہ دعا ضرور مانگا کریں، صبح سویرے بھی، شام کو بھی، اور کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد مانگیں تو اچھی بات ہے۔ اللہم درود شریف پڑھا کریں آگے پیچھے دعا کے، پھر درود شریف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد عرض کیا کریں ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔
اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دعا کو اللہ کے حضور التجا کر کے شرف باریابی پائیں، اور قیامت کے دن بھی ہمارا نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو رسولوں کی گواہی دیں گے، اور اس طرح ہمارے لیے جنت کا راستہ بھی انشاءاللہ کھل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، دنیا اور آخرت ہمارے لیے بہتر فرمائے، آمین۔